مولانا فضل الرحمان صاحب سے اوور دا ویکینڈ ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران پوچھا گیا کہ آپ کے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں تک پہنچے، تو انہوں نے جواب دیا اس کا۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تلخ ماحول تھا، آج وہ ایک اعتدال پہ آنے کی طرف جا رہا ہے، رویوں میں نرمیاں آ رہی ہیں اور اس پہ ہمیں ایک دوسرے کو کچھ سمجھنے کے بھی مواقع مل رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی سمت ہے جس کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ یہ بعد میں بھی یہ رویے ایسے ہی رہیں گے؟ میں اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی بات کر رہا ہوں، عارضی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں جی۔ نہیں، آپ تو رکھیں گے، دوسری طرف سے پی ٹی آئی بھی رکھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ یہ رویہ بہتر ہو جائے؟ اسی سوال کو ختم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی سوال کو میں ختم کرنے کی کوشش جو کر رہا ہوں کہ یہ معاملات بہتری کی طرف بڑھیں۔ سلمان اکرم رائے صاحب بتا رہے ہیں کہ خماگیر جو ہے قومی اتحاد بنے گا عید کے بعد، سنیے۔ بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ دیکھیں، بڑی تحریک کا لفظ جو ہے اس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے۔ بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ مولانا صاحب جو ہیں وہ زبردست جو حاضر جواب شخص ہیں، ایک زبردست سیاستدان ہیں۔ انہوں نے یہی کہا، سوال کا جواب بھی سوال میں کہا کہ یہی سوال کا جواب میں بھی تلاش کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی ہے نا، یہ کنفیوژن ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ آج جے یو ایف اے مسلم لیگ نواز کے مخالف ہے، اپوزیشن بینچز کے اوپر ہے۔ آپ کو لگتا ہے مخالف ہے؟ جی مخالف ہے نا، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب سے متعلق کتنے ڈیسنٹ ورڈز یوز کرتے ہیں، کتنا عزت اور تکریم سے بات کرتے ہیں۔ تو سیاستدانوں میں وفاداری رہنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام رہنا چاہیے، اور یہ باہمی احترام سے ہی ہم اپنی آنے والی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہم آپس میں ایک ہیں، اور پاکستان کی فلاح بھی اس سے آگے سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ یہ تمغہ امتیاز کا کافی اچھا اثر پہ رہے تھوڑے۔ اچھا جی، ہاں چلیں، شکریہ۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ ہے کہ جو سلیکشن آف ورڈز جو ہے ہمیشہ بہتر ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ آپ ایک پوری تاریخ ہے نا، پیچھے جانا شروع کر دیں تو کس نے کس کو کیا کہا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ ماشاءاللہ وہ اس امام میں جو ہے نا کسی نے بھی پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، سب کے جو ہے نا کپڑے کہیں نہ کہیں سے وہ ہمیں اترے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج فاسٹ فارورڈ، آج کے بعد اگر ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں اپوزیشن الائنس سے بننا ہے، تو ظاہر ہے بڑی تلخ حقیقت ہے پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو لڑائی کی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا؟ یعنی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی جے یو آئی یہی گل کرنے مجھے سر۔ نہیں، یہ ختم سمجھیں، کیونکہ اب وہ تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے جس طرح کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے دونوں کیمپ، وہ ختم ہو چکا ہے۔ دونوں کے ساتھ آنا جانا، کھانے، کئی چیزوں پر اتفاق، کئی چیزوں پر عدم اتفاق، تو یہی ہوتا ہے سیاست میں، اور کیا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ مل کے جدوجہد بھی کرے۔ چوہدری صاحب دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم آخری دم تک کٹھے تھے، آخری دن ایک پارٹی اندر ایک پارٹی باہر ہاؤس سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، آخری دم تک کٹھے، آخری دم تک، اس کے بعد ایک پارٹی پارلیمان کے اندر ایک پارٹی پارلیمان کے باہر۔ اصل تو مسئلہ ہے پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے کہ نہیں آن دا پلیٹ فارم آف جو ہے پارلیمنٹ اور باقی۔ جی صاحب، نہیں، وہ اکٹھا ہی رکھیں گے، اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ یا تو پھر وہ گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں، تو پیپلز پارٹی شامل ہو کے بھی نہیں شامل ہو رہی، تو مولانا نے کیا لینا وہاں؟ 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا۔ اچھا، تو حالے تک پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کھٹیا۔ چودھری صاحب خدا منیا تہاڈی پرانی پارٹی ہے، تسی اودے بانی ہو، لیکن پیپلز پارٹی جنہ کھٹ لیا ہے وہ تھوڑا کھٹیا ہے۔ ناظرین، ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پیار وچ کی کھٹیا ہے، اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر بات کریں گے۔ کل